جس دن قبیلہ دوس میں اس قبیلے کے ایک فرد حضرت طفیل بن عمر دوسی اسلام قبول کر کے آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا کہتے ہیں، تو اسی دن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جذبہ شوق کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ یمن کی زرخیز زمین سے مدینہ کی طرف یمن کے مشہور قبیلہ دوس کے 80 خاندان اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شمع رسالت کا ایک ایسا پروانہ بنا دیا کہ وہ دامن رسالت سے اس طرح لپٹے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز ان کو حضور سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا نہ کر سکی۔ ان کی زندگی کا واحد مشغلہ اب اس کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں اور حضور کی باتیں سنتے رہیں اور وہ باتیں دنیا کو سناتے رہیں۔ بھوک ان کو کبھی کبھار نہ ڈال کر دیتی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے، لیکن اس بندہ مومن کو اللہ کے رسول سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا ہو کر روزی روٹی کی فکر میں مشغول ہو جانا گوارا نہ ہوا۔ علم کمانے کا جنون روزی روٹی کمانے پر چھاتا ہی چلا گیا۔ جو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز زندگی کے حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ ان کی احادیث کی روایات کو سن کر اور پڑھ کر سوچتے ہوں گے کہ یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سب سے زیادہ شرف حاصل ہوا ہے، لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے جرمٹ میں شمع رسالت کے ایسے پروانے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے صرف 4 سال نصیب ہوئے۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے وقف کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی زندگی اس شعر کا عملی نمونہ تھی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دین کی یہی تڑپ لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مشہور زمانہ بازار مناخہ میں پہنچ گئے۔ لوگوں کو دنیا داری میں مشغول دیکھ کر بآواز بلند پکارا، لوگو تم ادھر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہو اور ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وراثت چھوڑ کر گئے تھے، مسجد نبوی میں اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ باغم باغ مسجد میں پہنچے، وہاں ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ وہاں تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ لوگ واپس آئے اور پوچھا ابو ہریرہ آخر وہ میراث کہاں بڑھ رہی ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی میراث چھوڑ کر گئے تھے وہی تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لے رہے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو آج ہم نے بھی پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم اس حقیر دنیا کی بے حقیقت اشیاء کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ علم ہماری حفاظت کا ضامن ہے اور دنیا کے مال و دولت کی حفاظت تو ہمیں خود کرنا پڑتی ہے۔ آج ہمارا محافظ کوئی نہیں، اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنا، اس علم کو پھیلانا اور صحابہ کرام کے طریقوں اور راستوں پر چلنا اور ان کی طرح اقامت دین کی جد و جہد کو اپنا وظیفہ حیات بنانا ہم بھول گئے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کرام کا یہ نعرہ مستانہ تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ آج بھی بیعت ہوتی ہے، نذرانے بٹورنے، نیاز وصول کرنے، مال و دولت سمیٹنے کے لیے۔ انہوں نے بیعت کی تھی اللہ کی راہ میں مرتے دم تک جد و جہد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اقامت دین اور غلبہ دین کے لیے، مال جان وقف اور صلاحیتوں کو صرف کرنے اور لگانے کے لیے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، ہم نے بھی کلمہ پڑھ کر اللہ سے وہی عہد بندگی کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا، لیکن ہم خواہشات نفس کے پرستار بن کر ذلت اور پستی کے گڑھوں میں گر چکے ہیں۔ صحابہ کرام وہ تھے جو بت پرستی، قتل و غارت گری، چوری اور راہ زانی جیسی
گناؤنی زندگی سے اس آب حیات کو نوش کرنے کے بعد ایسے نکلے تھے کہ اب ان کی زندگیاں تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم نے اس آب حیات کو، کوثر کے اس جام کو، قرآن و سنت کے علم کو پس پشت ڈال دیا ہے اور حقیر دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے ہلکان ہو رہے ہیں۔ آئیے سب مل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ دنیا میں بھی ان کی طرح اللہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب کرے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ حوض کوثر کا جام بھی ہمارے حصے میں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔